یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایک شکار گاہ ہے. یہ ان لوگوں کی بنی بنائی زندگی پاکستان سے باہر آباد ہے. یہ پاکستان میں صرف لوٹ مار کرنے کے لیے رہتے ہیں. کہ ریلیجس آرتھوڈاکسی پاکستان کے اندر ضرورت سے زیادہ سپیس آکیوپائی کر چکی ہے. ریلیجس آرتھوڈاکسی ضرورت سے زیادہ سپیس آکیوپائی کرنے کے اوپر بھی ناخوش ہے. سو آئی ڈو ناٹ تھنک یہ جو سیکولرزم کی مثالیں دی جا رہی ہیں دیز آر ایکوریٹ مثالیں, بیکاز ایک طرف یہ اتھارٹیرین مثالیں ہیں یا دوسری طرف یہ وائٹ سپریمیسسٹ کنٹریز کی مثالیں ہیں. پنجاب بلوچستان کی ڈسپیرٹی ہوئی, اس میں مذہب کا کیا لینا دینا ہے؟ مذہب آئے گا تو سارے لوگوں کو برابر کے حقوق ملیں گے, جو کہ ایبسلوٹلی مدینہ اکورڈز کے مطابق ہے. ناظرین, یہ جو اگلا راؤنڈ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے, کیونکہ دس از کراس ایگزامینیشن. اور کراس ایگزامینیشن کے اس راؤنڈ میں ہوگا یہ کہ دونوں مہمانوں کے پاس 10-10 منٹ ہوں گے. سو ایک مہمان سوال کرے گا دوسرے مہمان سے, یعنی جو سوال ان کے ذہن میں ہوگا, اور ڈیفینیٹلی کوئی چپتا سوال بھی ہو سکتا ہے. سو میں گزارش کروں گا کہ جو سوال کرنے والے ہوں وہ بھی ٹو دا پوائنٹ سوال کریں, اور جواب دینے والے بھی ٹو دا پوائنٹ, تاکہ زیادہ سوال اور زیادہ جواب دیے جا سکیں, تاکہ آپ کے سامنے دونوں اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ واضح طور پہ آئیں. سو ہم آئی تھنک اس کراس ایگزامینیشن راؤنڈ کا آغاز 10 منٹ ہوں گے ہر ایک کے پاس. ہم ڈاکٹر محرب سے شروع کریں گے. سو آئی وڈ ریکویسٹ ڈاکٹر محرب ٹو پوز اے کویسچنس, اینڈ آئی ریکویسٹ کیسر راجہ صاحب ٹو آنسر دا کویسچنس. سو ڈاکٹر محرب. تھینک یو سو مچ جی. کچھ کافی فیسنیٹنگ پوائنٹس تھے جو کہ مسٹر راجہ نے ریز کیے, اینڈ آئی تھنک سم آف دیم ور مس اپروپریٹڈ. جیسے ایک انہوں نے چائنا کے حوالے سے بات کی کہ بیکاز چائنا پاکستان کا دوست ہے اور چائنا میں ویگرز پہ حملے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو سیکولر بن جانا چاہیے. I never raised any point like that. But my question from Mr. Kaisar Raja is that if Pakistan were an Islamic state, because abhi to aapke mutabik Pakistan is a secular state, but if Pakistan were a true Islamic state, in Pakistan's current condition, how should have Pakistan responded to the extermination of Uyghur Muslims in our neighboring country, China? پاکستان ایک پبلک سٹیٹمنٹ اپنی دیتا کہ ہم چائنا کے اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز میں ہم اس چیز کو اٹھاتے, جو ہمارے باقی اسلامی ملک ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم چائنا کے جتنے بھی جو انٹرنیشنل آرڈر کے اندر رہ کے, کیونکہ بہرحال اسلامی ممالک نے اپنے معاہدوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے, یہ قرآن کا بھی حکم ہے, اس کے اندر رہ کے ہم کوئی ڈپلومیٹک پوزیشن اختیار نہ کرتے کہ چائنا سے اچھے تعلقات ہے تو چلے ہم فلاں چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. نو, جیسے کسی بھی جگہ پہ, جیسے انڈیا میں کشمیر کے ساتھ کر رہا ہے یا اسرائیل فلسطین کے خلاف کر رہا ہے, جس طرح سے پاکستان بولڈ ہو کے ووکل ہو کے اپنی بات کرتا ہے, چائنا کے خلاف بالکل بات کرتا ہے. تھینک یو سو مچ. مسٹر راجہ نے ایک بہت انٹرسٹنگ ہسٹوریکل سنپٹ ہم سب کو مینشن کیا کہ جس میں ایک ٹائم ایسا آیا تھا جب پاکستان کی ملٹری نے اسرائیل کو اسسٹ کیا تھا ان سم تھنگ. My question is from Mr. Raja, can you please educate our audiences about who was the military man who led that operation? I don't think that is relevant at all. But that is the question nonetheless. میرا آپ رسپانس شاید اس سے آپ کو اچھا نہ لگے, but I am going to give the response that I think. So are you going to plead the fifth and say that you're not answering the question? No, there is no pleading fifth. میں گزارش کروں گا کہ آپ کراس ٹاک نہ کیجیے, آپ سوال کیجیے اور آپ جواب دیجیے تھوڑا سا لاؤڈ آواز ذرا. Sure. I think it's a completely irrelevant چیز کہ وہ آج سے جو 40 سال پہلے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے. مین چیز یہ ہے کہ پاکستان واز رانگ, اینڈ دس از دا اسپرٹ آف اسلام, کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کرنے والا کون تھا. اسلام ہمیں پرنسپل دیتا ہے, ان دا لائٹ آف دیٹ وی میک آور ججمنٹس, کہ وہ ایک غلط فیصلہ تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور واقعی اگر ایک خالص اسلامی ملک ہوتا تو پاکستان ایسا کام نہ کرتا. Very important point. I totally appreciate that. But it's beautiful how it's been repeatedly said by you that there is mischaracterization and miss this and miss that, but you refuse to answer a question because the person who led that operation, allow me to answer that question, was General Ziaul Haq. Which takes me to my next question about Pakistan resolution, جو آپ نے ذکر کیا کہ نہیں ہمیں ایک علیحدہ ملک ہی چاہیے تھا, جس سے میں ڈس ایگری نہیں کری. سیپریٹ الیکٹوریٹ کو سیپریٹ کنٹری کے طور پہ بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے بہت سی دفعہ, لیکن سیپریٹ کنٹری کا مطلب اسلامک اسٹیٹ نہیں ہوتا. ہمارا کور پوائنٹ یہ تھا. سو مائی کوشچن بیسکلی اوور ہیئر از کہ who is credited with the 1940 Pakistan resolution? This is a very simple question. یہ تو میرے خیال سے آپ جواب دے سکتے ہیں. I don't think there is a particular person in that. Okay. It depends کہ آپ کس perspective سے پاکستان کی ہسٹری کے اندر, پاکستان کی ڈاکیومنٹڈ ہسٹری کے اندر کس کو کریڈٹ کیا جاتا ہے؟ Again, there isn't a particular person جسے آپ کہیں کہ صرف یہی کریڈٹ کیا جا رہا ہے. I would really appreciate that. I would go to a very last person جو اپنے گھر میں بیٹھا, جس نے جلسے بھی اٹینڈ کیے تھے, جہاں پہ مینار پاکستان اور یہاں پہ بھی آیا ہوا تھا, میں اس کو بھی کریڈٹ کروں گا.
So again, if there is a question ke something to do with the policy, then sure, आप एक नाम बताएं, there is another person, और जो नाम 5-7 हैं वो सबको पता है. But again, I'm not entirely sure how does that help with discourse. बिल्कुल ऐसे कि वो पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ था तो उस वक्त जर्नैल कौन था. I mean, that's... Dekhe, this is a cross-examination round, and your job is not to question the nature of my questions. Your job is to answer them or not answer them. My answer is And कि we can continue. हर with वो that. आदमी जिसने किसी भी जलसे में शिरकत की है is credited for that. Okay, that's a very beautiful rhetorical answer. Like I've already mentioned in my But previous again, you don't have rebuttals to and like it, answers right? to that. But you don't have to Pakistan की like it, history but के that doesn't अंदर- mean that you also start giving judgment. पाकिस्तान की That's हिस्ट्री unfair के as अंदर well. जो पाकिस्तान की किताबों के अंदर पढ़ाई जाती है उसके अंदर अलामा इकबाल को क्रेडिट किया जाता है as passing the Pakistan resolution and for championing that. I want to ask Mr. Raja the question that are you aware of the fact that Allama Iqbal wrote a letter in an English newspaper soon after he was being credited with passing the Pakistan resolution, denouncing that he passed any such resolution and saying that he's not in favor of a separate country? My question is a simple yes or no. Are you aware of such a letter or not? No, I'm not. Good. I would really appreciate if you Google it and read it. It would help you understand the nuanced nature of Pakistan's history much better, Okay. and would allow you to not paint Pakistan's history as a unilateral side where Pakistanis and the Pakistani leadership of that time wanted an Islamic state. Because wanting a separate electorate or wanting a separate country does not mean that you want a Sharia compliant country or a Sharia enforcing country or a state in that particular manner. My last question to Mr. Raja is there one Sharia in implementation globally, or the Sharias being implemented right now in 2023 across the world different in nature? जो एब्सोल्यूट्स हैं वो तो सारी दुनिया में यूनिवर्सल हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस. जो रिलेटिव्स हैं वो हर मुल्क, हर इलाका, हर इंसान दीन उसको अलाउ करता है, शोज इनफ फ्लेक्सिबिलिटी कि वो उसके मुताबिक उसको इन रिलेटिव टू द लोकल डिटेल उसमें चेंज आ सकता है. लेकिन जो एब्सोल्यूट्स हैं, नो देयर इज़ नो डिफरेंस. So you're saying that all the Sharias that are implementation in the world right now, can you please name at least 3 or 4 or 2 जितनी भी आपके दिमाग में आ रही हैं, That's the saying whole that they are point. similar But that's in the nature? whole point. That's one of the reasons that we have to speak against it. I don't think there is any country in the world जिसमें pure Sharia हमें नजर आती है. But the problem with this statement is कि अगर हम किसी जगह देखते हैं जहाँ पे 100 लोग बीमार पड़े हुए हैं and आप उनका इलाज इसलिए नहीं करते कि इनमें से कोई तंदुरुस्त नहीं है, that is not a very intellectually stimulating position. The idea is कि दुनिया में 50 से ज़्यादा इस्लामी मुल्क हैं तो वहाँ पे शरीयत होनी चाहिए. शरीयत ना होना gives us the reason कि वहाँ पे होनी चाहिए. Thank you so much for your answers. And I think with this cross-examination, I've pretty much proven my point. वो जो हम स्टार्ट से बात की जा रही है कि जो शरिया का और इस्लाम का पॉइंट यूज़ किया जाता है, ये एक rhetorical device है, ये एक rhetorical instrument है. No such unilateral or unified system exists globally. जब भी इस सिस्टम की बात की जाती है तो वो हाइपोथेटिकल मिसालें होती हैं, और जब आप लोगों को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और ज़रा सा once you start scratching the surface of all of these people who are in favor of a Sharia system or an Islamic system, you know that there is nothing. There is no system that they have that they are alluding to. There are historical anecdotes. There are fantastical illusions and imaginations of what existed once in a land far, far away. There is no one system that they can agree to. There is no one system that they are in agreement to. Dr. And there is no one Mehrab, system in implementation. qata kalami ki maafi. Thank you very much for your questions. अब यही मौका जो है कैसे राजा साहब को भी दिया जाएगा कि आप भी सवाल कीजिए, जितने चुभते हुए सवाल हो सकते हैं. प्लीज ओवर टू यू राजा साहब. Sure. Thank you, Dr. Mehrab. मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ. आपने कहा कि कोई यूनिवर्सल सिस्टम नहीं है. What I see a rather sleight of hand there is कि इस वक्त चूंकि दुनिया में कोई शरिया compliant country नहीं है, therefore शरीयत ही नहीं है. Are you familiar with the 22 points I mentioned earlier? No, actually I'm not. That was a new point for me and I'm going to go look it up today. Sure, thank you. In 1952 और 2011 में दोबारा से हुआ. I'm happy to pass that information Please to TCM team और आपको वो दे सकते हैं. यानी कि उसका मकसद ही ये था कि हमारे पीछे ना छुपे, इससे ना छुपे कि किस मसले को शरीयत होगी. You do this. अच्छा, आपको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई एतराज़ है? आपको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई एतराज़? I stand with the 1973 Constitution of Pakistan, and there are some amendments that have been made to the Constitution that I disagree with. Most of them were made by military dictators or civilian dictators later on. Okay, लेकिन अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो मैं और आप इत्तेफाक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक होगा. I'm a Democrat and I stand by the Constitution of Pakistan. That is all what we ask for. कि अगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो जाता है, इसमें 1-2 प्रोविजंस हैं जो गैर शरई हैं, वो ठीक होने वाली हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक डॉक्यूमेंट. अगर वो हमें अमली तौर पे नज़र आ जाता है, एंड आई एम ग्लैड कि हमारा इस चीज़ पे इत्तेफाक हुआ हमारा. नाउ आप एक
briefly अपना world view दे सकते हैं और डेरा से पाकिस्तान view दे सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में secularism आ जाता है, what would that Pakistan look like? Brilliant question, and I think that's an exercise in imagination and fantastical theories once again. But मैं ज़रा सा आपके सवाल को चैलेंज करना चाहूँगी बिकॉज ये सवाल मुझसे एक फर्द से पूछा गया है, एक सियासी कारकुन से नहीं पूछा गया. I would actually want to see a post-secular Pakistan, a Pakistan जो कि secularism, theism, मल्टीपल डिफरेंट जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हमारे पास दुनिया के अंदर कारफरमा हैं उनकी तमाम अच्छी बातों को लेते हुए और पाकिस्तान की इंडिजिनस हिस्ट्री, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझते हुए एक सिस्टम डिज़ाइन किया जाए. और मैं समझती हूँ कि द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डज अ प्रीटी गुड जॉब ऑफ ऑलरेडी डूइंग इट. तो ये जिस पाकिस्तान का आपने मुझसे सवाल पूछा है कि ये पाकिस्तान दिखने में कैसा होगा, मैं ये समझती हूँ कि एक ऐसा पाकिस्तान होगा जहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाएगा, जहाँ पे हक और मफाहमत की बात की जाए. वो तमाम मजालिम जो पाकिस्तान की बेशतर अवाम पे ढाए गए हैं, पाकिस्तान की रियासत की जानिब से, पाकिस्तान की अवाम की जानिब से और बाकी रियासतों पे और बाकी अफराद पे जो कि हमारे बॉर्डर्स के बाहर रहते हैं, वहाँ पे जो तमाम कदखान ये मजालिम जो पाकिस्तान की तरफ से ढाए गए हैं उनको सच्चाई के साथ उनका सामना किया जाए और एक रेकन्सिलिएटरी, मफाहमती और एक रेपरेटिव पाथवे डिज़ाइन किया जाए जिसके ऊपर हम लोग चल के आगे जा सकें. और मैं ये समझती हूँ कि ये सिस्टम सेकुलर कहना तो ज़रा सा दुश्वार होगा, मैं पोस्ट सेकुलर कहना चाहूँगी, लेकिन ये सिस्टम एक ऐसे कंट्री के अंदर ही पॉसिबल है जहाँ पे रिलीजन की और स्टेट की सेपरेशन हो. बिकॉज जब तक रिलीजन और स्टेट की सेपरेशन नहीं होगी तो वो तमाम वायलेंसेस और वो तमाम जस्टिफिकेशंस ऑफ वायलेंसेस जो रिलीजन से डिराइव की जाती हैं वो मौजूद रहेंगी. तब तक हम एक ऑनेस्ट ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन के पाथवे की तरफ नहीं जा सकते. मेक इट वेरी क्लियर. मैंने बड़ी कोशिश की है मैं आपके जवाब को फॉलो करूँ. आई मीन रिलीजन की और स्टेट की सेपरेशन होनी चाहिए लेकिन ये सेकुलरिज्म नहीं होगा. Pardon? Is that the argument कि religion और state की separation तो हो लेकिन ये secular ना हो? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने post secular की term use What does that even mean? I think ये post secularism की वजाहत कर दीजिए. All right जी. पोस्ट सेक्युलरिज्म हम लोग एक ऐसी फिलॉसफी को कहते हैं, एक पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलॉसफी है जो कि ये बिलीव करती है कि सेक्युलरिज्म ऑल्दो इट वाज एन अटेम्प्ट एट गुड गवर्नेंस, उसके अंदर अपने किसी किस्म के फ्लॉज मौजूद हैं जिसकी वजह से हमें एक पोस्ट सेकुलर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की तरफ जाना चाहिए. और उसका जो फंडामेंटल कोर पॉइंट है वो ये है कि फॉर इंस्टेंस लाइक चाइना, रशिया, फ्रांस, जहाँ पे सेकुलरिज्म की गाब के अंदर लोगों को पर्टिकुलरली माइनॉरिटी रेसेस को और माइनॉरिटी रिलीजन्स को there is a cultural war that is imposed upon them. इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए. हमें एक कल्चर की डाइवर्सिटी को, एक नेशन की डाइवर्सिटी को सामने रखना चाहिए और उसको डाइवर्स तरीके से सामने लेकर जाना चाहिए. आई थिंक अ गुड एग्जांपल ऑफ पोस्ट सेकुलर गवर्नेंस इज गोइंग टू बी कनाडा एंड न्यूजीलैंड इन टुडेज वर्ल्ड. ओके, तो अगर उस कल्चरल की डाइवर्सिटी को और कल्चर में जो लोग हैं उनको अगर हम सामने रखते हैं और अगर वो लोग चाहते हैं कि नहीं मुल्क में शरीयत हो, वुड यू एक्सेप्ट दैट? वंस अगेन दैट टेक्स मी बैक टू माय क्वेश्चन कि व्हाट इज शरीयत. शरीयत आप जब आप whenever you say कि शरीयत हो तो आप ये अज्यूम करते हैं कि शरीयत एक ऐसा वर्ड है कि वो सुनते ही मेरे दिमाग के अंदर कोई 10 नुकात आ जाएंगे कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा. No, that is not. मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं पूछी है कि आप शरीयत के बारे में क्या समझ. मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर लोग ये कहते हैं कि आपने जिस कल्चर की बात की ना कि उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, अगर उस कल्चर के लोग ये प्रेफर करते हैं कि इस मुल्क में शरीयत होनी चाहिए, वुड यू अपोज दैट? I would absolutely oppose that because like I said, मेरी historical reading, मेरा practical experience और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि शरीयत का कोई मतलब नहीं है. शरीयत का वही मतलब है जो कि उस वक्त की religious hegemony और orthodoxy का मतलब होता है. I think we've moved on from that point. अगर आपने वो 22 points नहीं देखे हैं तो that shows कि आपका उस पे lack of knowledge है and I don't think you should make an argument. So then you shouldn't be asking me this question when I've already told you. मैंने आपसे शरीयत के बारे में तो सवाल ही नहीं पूछा, मैंने लोगों की will के बारे में पूछा कि अगर वो ये चाहते हैं, what would you say? Then your question is incorrect. Your question needs to be कि अगर लोगों की will ये कहती है कि वो 22 point member वाली फार्मूला हम लोगों ने implement करना है तो फिर आपका क्या जवाब होगा? मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर लोग ये कहते हैं, forget कि शरीयत की technicalities क्या हैं. Why should I forget? अगर ये लोग कहते हैं कि शरीयत होनी चाहिए, yeah, then what would you say to that? Once again my answer to your question is going to be कि I am not that ill informed of a person कि मैं बैठ के उसको yes or no के अंदर simple जवाब दूं. I'm going to say कि tell me what you're talking about, show me the system, we are going to have a conversation and then I'll tell you whether we agree with it or not. I hope मेरे पास अभी टाइम है थोड़ा सा. जी आपके पास 4 मिनट है. Okay, well, here is the thing. आपने बात की पोस्ट सेकुलरिज्म की जिसमें आपने उसको डिराइव किया है पोस्ट मॉडर्निज्म से. That is all about skepticism, right? कि एब्सोल्यूटिज्म नहीं है, श्योरिटी नहीं है, हर चीज़ पे आप उसको तशकीक की नज़र से देखें, all that's fine. So दोनों चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो this is what we end up with कि we are not sure कि सेकुलरिज्म वाकई बड़ी अच्छी चीज़ है, but हम इसलिए इसको इम्पोज करना चाहते हैं कि we are not sure कि शरीयत क्या होती है. Where do you see sense in that? Okay, first of all, once again, you are
and I must appreciate you for this. You are great at misconstruing words and Please creating answer the scenarios question. that weren't even Yes, presented. just get to the answer, please. I am getting to the answer. Please don't goad me into it. I All know right, what जी you do. please It's a question answer the I have. question. Yes, and I am getting to the answer of the question. So एक misconstrued आपने scenario पूरे का पूरा present किया once again. हम लोग काफ़ी देर से यही वाली बात कर रहे हैं कि शरिया को एक rhetorical device और instrument के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. कभी भी clarity के साथ नहीं बताया जाता कि इसके constraints क्या हैं, इसके contours क्या हैं, इसके अंदर क्या चीज़ शामिल है. And then you are saying, then you are asking all of them, you're saying all of these things कि how does this make sense? I mean, मेरा सिंपल आपका सवाल ये है कि अगर आप मुझे कोई लोग आके कहते हैं कि हमने शरीयत इम्पोज करनी है, say yes to it or no to it, at least I have the right to ask the question, well, what does that mean? जब मुझसे पूछा गया पोस्ट सेकुलरिज्म से क्या मतलब है, मैंने आपको उसके कॉन्टोर्स भी बताए, मैंने आपको उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दी और मैंने आपको उसकी थ्योरेटिकल और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग भी दी. You for the past 60 minutes have been unable to define what Sharia is. All And generic give me a बातें. practical example. Sure, thank you for the answer. आप वो सारी generic बातें जो आपने बताई post secularism में more or less वो सारी की सारी इस्लाम में मौजूद हैं, but that ये जो आपने And practically not implemented in जो any system. सवाल जो मैंने भी आपसे किया है, मुझे उसका जवाब चाहिए कि आप अगर ये कहते हैं कि post secularism पाकिस्तान में चाहिए, which according to you is derived from post modernism, which itself is based on skepticism, इसका मतलब ये है कि absolute clarity नहीं है, इसका मतलब है कि तशकीक है. तो आप क्यों हमें ये इस चीज़ पे कन्विंस करना चाहते हैं कि आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि सेकुलरिज्म क्या होता है? यू डिड अलूड टू दैट कि यूके में और तरह का सेकुलरिज्म है और वहाँ पे और है. शरिया के बारे में तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि कौन सी शरीयत, वेयर सेकुलरिज्म के बारे में भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है. लेकिन आप तो पोस्ट सेकुलरिज्म वाले हैं, तशकीक वाले हैं. आप अपने शक की बुनियाद पे ये हमें क्यों बावर कराना चाहते हैं कि हमारा यकीन गलत है? हमने आपको ये बिल्कुल बावर कराने की कोशिश नहीं की. हमने आपसे आपके यकीन की तफसील पूछी है जो आप देने के अंदर बिल्कुल नाकाम रहे हैं. 22 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं and I like the fact कि आप उसको पढ़ना चाहते हैं. That's all fine. Sure. लेकिन मेरा सवाल अगेन And I would आपसे also ये है once कि again अगर appreciate, आप पोस्ट मॉडर्निज्म के आप उसके प्रोपोनेंट हैं, that means you are a skeptic. अगर आप skeptic Yeah. हैं तो फिर आपको अपने सिस्टम पे भी skeptic होना पड़ेगा. And I am because you skeptic on my cannot say- system. If you are, then tell us, why should we leave Sharia because you don't understand what it is? You are not whereas you on yourself Sharia, are Mr. Raja. skeptic All right, जी about last your 1 own minute जी systems. राजा साहब. You last have 1 minute. literally spent the last 60 minutes convincing everybody प्लीज मेरे सवाल and का your मैं दोबारा opinion. सवाल क्लियर कर देता हूँ. आखिरी मिनट चल रहा है कि अगर आप अपने सिस्टम पे स्केप्टिक हैं तो अपने स्केप्टिसिज्म को बुनियाद बना के इस्लाम के बारे में क्यों कहते हैं कि शरीयत वाज़ेह नहीं है, देयरफॉर ये नहीं होना चाहिए, जबकि आपकी अपनी पोजीशन वाज़ेह नहीं है? मेरे ख्याल से मेरी पोजीशन इस बात के ऊपर काफ़ी वाज़ेह है. And once again you are using rhetorical instruments and devices and introducing strawman into the argument. Where is the answer to The my point is question? very simple. आपसे पूछा गया है कि आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल निकाल के दिखा दें, शरिया की प्रैक्टिकल एग्जांपल इन 2023, एक globally applicable This is not answer system, to my question. or you have been unable to give that example. So Dr. ये Awan, नहीं है कि with regret, this is not an answer to my question. I am answering a question, you are interrupting me. Please, and my get answer to your all question. right जी, all right, the time is up. बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कि you got into cross examination, और यकीनन सवाल करना आपका हक है और जवाब जिस हद तक मिल जाए अच्छा है, ना भी मिले तो we have to be tolerant टू ईच अदर. और अभी तक की गुफ्तगू नाजरीन आपने देखी, बहुत खूबसूरत तरीके से हम दोनों डिबेटर्स जो हैं, हमारे दोनों मेहमान जो हैं, वो अपने नकात भी पेश कर रहे हैं और सवाल को भी उठा रहे हैं. इस पूरे सिलसिले की अब हम लास्ट राउंड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लास्ट राउंड में जाने से पहले मेरे जहन में चंद सवालात हैं बहैसियत तालिब इल्म. सो आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड टू लर्न. जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारा पूरा मुआशरा जो है वो दोनों नज़रियात को समझे, सीखे और फिर उसमें से चूज़ करे कि क्या बेहतर है उसकी ज़िंदगी के लिए और हमारे मुआशरे के लिए. सो मेरे जहन में चंद सवालात हैं. मैं सबसे पहले डॉक्टर महरब से एक सवाल ही करना चाहूँगा. डॉक्टर महरब, हमने ये तारीख़ में देखा कि रिलीजन या सेकुलरिज़म दोनों जो हैं उन्होंने पिसे हुए तबके की आवाज़ बन के ही शोहरत हासिल की और मकबूलियत हासिल की. सो अगर इस नुक्ता नज़र को आप तस्लीम करती हैं कि पिसे हुए तबके का ध्यान करके उसको उभार के दोनों रिलीजन और सेकुलरिज्म ने मकबूलियत हासिल की, तो फिर दोनों कहीं ना कहीं तो एक ही हैं. Absolutely, and that brings me to my point जो मैं पोस्ट सेकुलरिज्म के हवाले से कर रही थी कि एक हमारे पास यूरोपियन स्टाइल सेकुलरिज्म है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद हमारे पास जो आता है, एक हमारे पास फ्रेंच स्टाइल ऑफ सेकुलरिज्म है, एंड देन हमारे पास एक अथॉरिटेरियन रशियन स्टाइल
चाइनीज़ स्टाइल, क्यूबन स्टाइल हमारे पास सेक्युलरिज्म है। कहने का मकसद ये हुआ कि सेक्युलरिज्म एक फ़िलासफ़ी ज़रूर है रिलीजन और स्टेट की सेपरेशन की, लेकिन रिलीजन और स्टेट की सेपरेशन को इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा, ये पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली और टेम्पोरली हमेशा इसने वेरी किया है। सो व्हेन वी ट्राई टू इंट्रोड्यूस सच एन एग्जाम्पल इनटू पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान की हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए आगे चलना पड़ेगा, जो मैं समझती हूँ कि एक पोस्ट सेकुलर फ्रेमवर्क एक ज़्यादा अच्छा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम इसको चीज़ को आगे लेकर चल सकते हैं। ये बात जानते हुए कि पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के अलावा भी रिलीजियस बॉडीज़ मौजूद हैं, रिलीजियस लॉबीज़ मौजूद हैं, रिलीजियस ग्रुपिंग्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जिनकी एक प्रो पुअर, प्रो डेमोक्रेसी, प्रो माइनॉरिटी एक आउटलुक रह चुका है। सो ये कह देना कि रिलीजन इज़ ऑल बैड एंड रिलीजियोसिटी इज़ ऑल बैड वाज नेवर माय पॉइंट एंड आई हैव नेवर मेड दैट पॉइंट। हैविंग सेड दैट दो, हमें हिस्टोरिकली ये वाली चीज़ भी नज़र आती है जिससे मेरे कंटेम्प्रेरी डिबेटर ने यहाँ पे एग्री किया है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स, रिलीजियस हेजेमॉन्स ने रिलीजन को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया है। सो हमें इस बात का भी वेरी होना पड़ेगा कि कभी कभार हम लोग व्हेन वी आर ट्राइंग टू बी प्रो पुअर या हम लोग गरीबों के मसाइल हल करने की बात कर रहे होते हैं तो वो भी बजाते खुद एक रेटरिक बन के रह जाती है। अब वो गरीबों के मसाइल हम सेकुलरिज्म के ज़रिए हल करने की कोशिश करें या इस्लाम के ज़रिए हल करने की कोशिश करें, अगर हमारा मकसद उन मसाइल को हल करना है ही नहीं तो हम जिस भी पॉलिटिकल सिस्टम का प्रचार करेंगे वो नाइंसाफ़ी है, वो झूठ के ऊपर मबनी होगा। सो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक फ्यूचर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पीसफुल सिर्फ तब हो सकता है कि सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हक का सामना करें, हम लोग एडमिट करें जहाँ जहाँ पे हमसे रॉन्ग्स हुए हैं, और पर्टिकुलरली रिलीजन के नाम पे हमने जितने भी रॉन्ग्स किए हम उनको एडमिट करें और फिर हम रिकन्सिलिएशन और रेपरेशंस की तरफ जाएं। सो एंटी रिलीजियोसिटी इज़ वन थिंग एंड सेपरेटिंग रिलीजन एंड स्टेट इज़ अनदर थिंग एंड आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ द लैटर नॉट ऑफ द फॉर्मर। दुरुस्त है। सो डॉक्टर मेहरब, इसका मतलब आपने ये कहा कि बुनियादी तौर पे हुकूक जो हैं वो सिटीजन्स को और आवाम को और लोगों को मिलें और पिछड़े हुए तबके की आवाज़ बने, और टेम्पोरली आप ये समझती हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पिछले 100 साल को अगर मद्देनज़र रखा जाए और उसमें जो रियासत की शक्ल एक सामने हमारे बन के आई, उसमें आपको लगता है कि सेकुलरिज्म ज़्यादा प्रैग्मैटिक और अमली शक्ल है इंस्टेड के रिलीजन का इस्तेमाल? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सिर्फ येस और नो में आप कुछ ऐसे ही समझती हैं? कैन आई ऐड जस्ट 2 sentences टू इट प्लीज़। आपने बिल्कुल भी बात को ठीक समझा है। मैं बिल्कुल ऐसे ही समझती हूँ कि इन द करंट टेम्पोरल सेंस रिलीजन इज नॉट प्रेजेंट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, और व्हाटएवर दैट ओरिजिनल फॉर्म इज, इट्स करप्टेड, इट्स corrugated, and it has been influenced by years and decades of international and local politics. So currently पाकिस्तान को secularism ज़्यादा फेवर करता है compared to following religious orthodoxy. थैंक यू डॉक्टर मेहरब टू आंसर माई क्वेश्चन। इससे ये बात तो नाज़रीन वाज़ेह हो जाती है कि जो नुक्ता नज़र डॉक्टर मेहरब पेश कर रही हैं वो कहीं भी एंटी रिलीजन नहीं है, लेकिन प्रैग्मैटिक जो आइडियोलॉजी है उसका प्रैग्मेटिसिज्म देखा जा रहा है कि प्रैग्मेटिकली वो आज दौरे हाजिर में क्या ईजिली डुएबल है और क्या नहीं। मैं कैसर राजा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। एज अ लर्नर मैं आपसे ये सवाल करूँगा। 2 सवाल हैं मेरे बुनियादी। मेरा पहला सवाल ये है कि क्योंकि हमारा मौजू इस्लाम और स्टेट नहीं है बल्कि रिलीजन और स्टेट है, तो अगर आप रिलीजन और स्टेट की हम आहंगी और उसमें फिर आप डेमोक्रेसी के साथ एग्री करते हैं, तो अगर हिंदुस्तान में जैसे हिंदुत्वा तहरीक कहा जाता है या सैफ्रॉन तहरीक कहा जाता है, तो फिर आप उसके भी कायल हैं और आप समझते हैं कि वहाँ जो हो रहा है दुरुस्त हो रहा है? मैं जो सनातन है, जो हिंदुइज़्म है, मैं उसके हक़ में हूँ कि अगर वहाँ के लोग समझते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट जो है वो उसकी बेस पे चले तो श्योर, लेकिन हिंदुत्वा इज़ नॉट हिंदुइज़्म। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। हिंदुत्वा इज़ ए डेरिवेटिव आइडियोलॉजी एंड डिराइव फ्रॉम नाज़ीज़। RSS उसकी प्रोपोनेंट्स हैं। आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ते हैं, नंबर ऑफ चीज़ें पढ़ते हैं तो इट बिकम्स वेरी क्लियर कि नहीं, किसी भी एक ऐसा सिस्टम जो इंसानियत की बेस पे हो वहाँ उसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और हमें वहाँ की पॉलिसी में ये चीज़ें नज़र आती हैं। आप रेप करें, अगले दिन आप बाहर आ जाते हैं। जो दिलतों के साथ हो रहा होता है कि आप उनको जिस तरह से मज़ीद तज़हीक करें, आप उनको मुंह पे आप यूरिनेट कर दें, एनीथिंग, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिसी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये हिंदुइज़्म नहीं है। हिंदुइज़्म इज़ मच डिफरेंट फ्रॉम दैट। हिंदुत्वा इज़ अ प्रॉब्लम, इसको इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया जा रहा है। दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इस पर लिख रही हैं कि ये ग्लोबल थ्रेट की सूरत में हमारे सामने आ रही है। सो ऑब्वियसली उसको तो कोई सेन माइंडेड आदमी, अगर हम हिटलर को पसंद नहीं कर सकते, उसकी आइडियोलॉजी को पसंद नहीं कर सकते, तो हिंदुत्वा को हम नहीं कर सकते। बट दैट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान।
پاکستان میں اگر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اسلامی نظام ہمیں نظر آنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پالیسی میں مسلمان پوری آزادی کے ساتھ ایک خالص شرعی زندگی گزار سکے. ایسا نہ ہو کہ اس نے گاڑی لینی ہے, گھر لینا ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سود سے بندھا ہوا ہے, وہ نظام سے باہر نہیں آ سکتا. یہ اس کا رائٹ ہے, فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے کہ وہ اپنے ریلیجن کو اس کی پیور فارم میں ایکسپیرینس کر سکے. اس کو اگر ہم اف یو ٹرائی ٹو مڈل دا واٹرز کہ کہیں کہ نہیں وہ زمانہ بدل گیا, یہ ہو گیا, کوئی دین کے ایک بھی ایبسلوٹ ایسا نہیں ہے جو چینج ہو گیا ہو. لوگوں کے رویے اگر چینج ہو گئے ہیں, دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ اسلام چینج ہو گیا ہے. جو ریلیٹیو چیزیں ہیں obviously وہ چینج ہو سکتی ہیں ود دا ٹائم, لیکن وہ اسی اسپرٹ, اسی اصول کے مطابق ہی ہوں گی. مائنورٹیز پاکستان میں اگر ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اسلام کی پالیسی ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. اگر نہیں, میں بعد میں بار بار میں نے ڈبیٹ میں کہی ہے, میں اور ڈبیٹ کے بار بھی کہتا ہوں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. اٹس دیٹ سمپل. پاکستان میں اسلام پوری طرح سے نافذ نہیں ہے, پاکستان میں مائنورٹیز محفوظ نہیں ہیں. اٹس سمپل, مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ اسلام کی اصل امپلیمنٹیشن چاہیے کہ ہماری مائنورٹیز ایک باعزت زندگی گزار سکیں, وہ کسی کی کا کھیل تماشا نہ بن سکیں. دیز آر 2 completely different things. ہندتوا, اس کا مقابلہ آپ سیکولرزم کی جو اٹراسٹیز ہیں, اسٹالن اینڈ ماؤ, اور اس کی کریں, ہٹلر کے ساتھ کریں. It's not even comparable کہ ہم اسے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہم اسے کمپیئر کریں. جی کیسر راجہ صاحب, آپ نے درست فرمایا کہ جو زیادتی ہے وہ اپنی جگہ ہے. whereas I understand we need to recheck کہ انڈین پالیسی اور اس کے کانسٹیٹیوشن میں بھی کہیں زیادتی کرنے کی اجازت ہے یا نہیں. Can I just add one thing to it? انڈین کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے, and we agree with that part. لیکن یہ جو 100 سال کا منصوبہ تھا 1925 سے سٹارٹ ہوا تھا کہ 2025 تک ہم نے ہندو راشٹر بنانا ہے, وہ اس کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. جی, دس از دا پوائنٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ہمیں انڈین کانسٹیٹیوشن سے کوئی پرابلم نہیں ہے, اس میں مائنورٹیز کی پروٹیکشن ہے, لیکن یہ جو ہندو راشٹر کا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جو سمویدھان ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس کو ختم کر کے, سیکولرزم کو ختم کر کے ہم وہاں پہ ایک اولڈ رائٹ نازی لائک ریلیجیس رجحان کا آئین لایا جائے. ون لاسٹ تھنگ, ایز اے لرنر میں صرف آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ایبسلیوٹس میں ہمارے کوئی تضاد نہیں ہے جب شرع کی بات کرتے ہیں, باقی ریلیٹیوزم ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ شرع کا مطلب قانون ہے, اور قانون ہی میں اختلاف کا مطلب ہے کہ ایبسلیوٹ is not شرع is the actually legislation. So legislation میں اگر اختلافات ہیں تو پھر legislation کا انتخاب جو ہے یہ واقعی ایک سوال بن جائے گا. No, that would not be the case. Actually یہ بہتر ہوگا, اس لیے کہ ہر مسلمان کو تو یہ پتہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. اب اگر ایک پارلیمنٹ, جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ایسے ہی درج ہے, جو میں آگے میں ڈاکٹر وان سے بھی پوچھ رہا تھا کہ اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے کہ اگر ایک لیجسلیشن ایسی بنائی جاتی ہے جو کہ اینٹی اسلامک ہے, تو لوگوں کے پاس یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ نیکسٹ ٹائم اس پارٹی کو جس نے یہ کیا ہے اس کو وہ ووٹ نہ دیں, بیکاز دے نو کہ اسلام کے ایبسلوٹس کیا ہیں, اور یہاں پہ کسی نے اس سے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے. دیٹ از وائی وی سے کہ ہم اسلام کو ہی معیار بنا کے ہم آگے چلیں. اگر ہم اسلام کو معیار بنا کے چلتے ہیں تو نہ ہمیں سود جیسی بیماری سے ہمیں نبرد آزما ہونے کی ضرورت ہے, ایڈریس کرنے کی اس کو ضرورت, اپنا نہ اس کو ایکسپیرینس کرنے کی ضرورت ہے, نہ یہ ٹرانسجنڈر پروٹیکشن اس طرح کے جو قوانین ہیں غیر شرعی غیر اسلامی قوانین, نہ یہ ہوں گے, نہ یہ ڈومیسٹک وائلنس بیوٹیفل نیمز لے کے جو غیر شرعی حرکتیں کرتے ہیں, نہ یہ سارے ہوں گے. وہ اس وقت ہوگا جب ہمارا کانسٹیٹیوشن پورے طریقے سے امپلیمنٹڈ ہوگا, اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا وے فارورڈ. کانسٹیٹیوشن کو ہی امپلیمنٹ کریں. صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے میرے سوالوں کو جواب دیے. تشنگی بہت زیادہ ہے خواتین و حضرات, بہت سے سوالات ہیں جو میں دونوں مہمانوں سے جاننا چاہوں گا, لیکن وقت کی قید میں ہم رہتے ہیں, اور یہی ٹیمپورل جو ہے یہ وقت کی یہ قید ہے. اس وقت بھی ہم ایک وقت میں رہ رہے ہیں, اور اس وقت میں کیا بہتر ہے ہمارے لیے, اس کا فیصلہ ہم نے اسی طرح لوگوں کے آرا جان کے ہی کرنا ہے. ناظرین, اب ہم اپنے آخری راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں, دیٹ از اباؤٹ کلوزنگ اسٹیٹمنٹ. میں دونوں مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ میکسیمم 7 منٹ ہے ان کے پاس, اگر وہ اس سے پہلے اپنی کلوزنگ اسٹیٹمنٹ کلوز کرنا چاہیں تو یہ حق بھی ان کے پاس موجود ہے. سو کلوزنگ اسٹیٹمنٹ کے لیے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا ڈاکٹر محرب موئز وان. تھینک یو سو مچ جی. میرے کلوزنگ آرگیومنٹس once again highlight the need and importance of staying away from rhetorical devices and rhetorical instruments. میں یہ چاہتی ہوں کہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح کہا گیا تھا مارکس کی طرف سے جانب سے کہ ریلیجن از دی اوپیم آف دا میسز, جب بھی ریلیجن کو
ایک یونیلیٹرل اسٹیٹمنٹ بنا کے, ایک یونیلیٹرل ورڈ بنا کے, اور اس کی کوئی اسپیسیفسٹیز اور کانٹور ساتھ میں نہ دیے جائیں. کچھ نہ آپ کو پتہ ہوگا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ شریعت سے کیا مراد ہے, اسلام سے کیا مراد ہے, اس کو آپ کے اوپر ٹھونسا جا رہا ہو یا اس کے تھپیڑے آپ کو لگائے جا رہے ہوں, تو یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا. یہ پچھلے ہزاروں سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے. جب بھی ہمارے پاس طاقتور طبقے, کیپٹلسٹ طبقے, فیوڈل طبقے, ہیجمونز, جب بھی اس قسم کے تمام طبقے, یہاں تک کہ بہت سے ہمارے پاس وہ لوگ جو کہ ایک نئے سسٹم کی وجہ سے پاور کے اندر آئے ہوتے ہیں, جیسے آج کل ہمارے پاس چلیں کیپٹلزم, فیوڈلزم, تو ہمارے علاقے کے ممالک کا زیادہ مسئلہ ہے. جو ہمارے پاس ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ انفارمیشن کیپٹلزم آ چکی ہے, جہاں پہ ایلون مسک اینڈ مارک زکربرگ آر ان پاور بیکاز دے کنٹرول دا پروڈکشن, ڈسیمینیشن اینڈ کنزمپشن آف انفارمیشن. سو بیسیکلی پروڈکشن, کنزمپشن, ڈسیمینیشن والا سسٹم جہاں پہ بھی ہمارے پاس رائج ہے, اس کے اوپر whoever is the, جس کی بھی ہیجمنی اس کے اوپر ہوتی ہے, جس کا بھی کنٹرول اس کے اوپر ہوتا ہے, ہم نے نوٹس کیا ہے کہ وہ موریلٹی کو اور ریلیجن کو بیسس بنا کے اس اپنی پاور کو پرزرو کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. Does that mean religion is bad? Not necessarily. Does that mean people who follow religion are bad? Absolutely not. Does that mean that all people who follow the religion, جس ریلیجن کا نام استعمال کر کے ان کے اوپر نیگیٹو پالیسیز یا ان کے اوپر آرتھوڈاکسی کو امپوز کیا جا رہا ہے, کہ وہ لوگ بھی برے ہیں؟ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جو ذاتی عقائد ہیں, ہماری جو ذاتی محبت ہوتی ہے کسی پیغمبر کے ساتھ, کسی کتاب کے ساتھ, کسی خداوند کے ساتھ, کسی سوچ کے ساتھ, کسی فکر کے ساتھ, وہ اتنی طاقتور ہے کہ طاقتور انسان کو پتہ ہے کہ اس طاقتور سوچ کو استعمال کر کے ان کو چپ کرایا جا سکتا ہے. ہم کبھی بھی کسی قسم کی کوئی بھی نیگیٹو پالیسی اگر لگاتے ہیں, کوئی نیگیٹو لا لگاتے ہیں, کوئی بھی میکنزم لگاتے ہیں جو کہ عوام کے لیے ڈیٹریمنٹل ہے, عوام کے لیے ہارمفل ہے, تو ہمارے پاس بڑا آسان فارمولہ ہے کہ اس کے بعد اگلے دن ہم آ کے اسلام کی بات کر دیں, شریعت کی بات کر دیں, اور عوام ہماری خاموش ہو جائے گی. اور اس قسم کی باتیں کی جاتی رہتی ہیں. میرے کنٹمپریری ڈیبیٹر نے بہت مزے کی ایگزامپلس کوٹ کی, پاکستان کے بلز وغیرہ کی, پاکستان کے لاز کی. انہوں نے بتایا کہ اگر ہمارے ہاں ایک ٹرو اسلامک اسٹیٹ اگر لگا دی جاتی ہے تو ایوری باڈی از گوئنگ ٹو بی ہیپی. لیکن اس ایک ٹرو اسلامک اسٹیٹ کی نہ وہ کوئی ہسٹوریکل ایگزامپل دے پائے, نہ وہ کوئی کنٹمپریری ایگزامپل دے پائے. جب ہم نے اس پالیسی کے کانٹورز پوچھے تو ان کے پاس وہ بتانے کے پالیسی کے کانٹورز نہیں تھے. پڑوسی 2 ممالک کے اندر شریعت اس وقت نافذ ہے, ایک میں بچیاں تعلیم حاصل نہیں کر سکتی, دوسری بچیاں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں. ہم کون سی شریعت کو صحیح شریعت مانیں, یا پھر ہم جو تیسری شریعت جو کہ 22 ممبران نے دی تھی ہم اس کو صحیح شریعت مانیں؟ تو کون سی ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے؟ اس بات کا بھی تو فیصلہ آپ بنیادی سیکولر ہیومن رائٹس کے اصولوں کے اوپر آ کے ہی کر رہے ہیں نا. which is the more humane one, which is the nicer one, which is the one that is allowing people to live a life full of dignity. تو whenever you say کہ جی اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے, تو ویری گڈ. اگر اسلام بھی آپ کو یہی سکھاتا ہے تو اسلام کے علاوہ آپ کے پاس سیکولر ہیومن رائٹس کا فریم ورک بھی آپ کو یہی سکھاتا ہے. اور اگر آپ کا اسلام بھی آپ کو وہی سکھا رہا ہے پھر تو ون ون سچویشن ہے, پھر تو مسئلے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کی سرفس کو ذرا سا اسکریچ کریں تو immediately the examples that they start giving and these people start giving are basically laws that protect minorities. خواہ وہ جینڈر مائنورٹیز ہوں, خواہ وہ ریلیجس مائنورٹیز ہوں. اب ٹرانسجینڈر بل کے اوپر فار ایگزامپل اگر اعتراض ہے تو بل نے آ کے کسی کو ڈنڈے مار کے تو نہیں بولا کہ آپ ٹرانسجینڈر بن جائیں. اور اگر آپ کی ریلیجوسٹی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی تو آپ بے شک اس کے اندر انڈلج نہ کریں اور آپ بے شک ٹرانسجینڈر نہ بنیں. لیکن یہ کہنا کہ نہیں ہم لوگوں کی پروٹیکشنز چھینیں گے ان دا نیم آف ریلیجن از ایگزیکٹلی واٹ دس تھاٹ کمز ڈاؤن ٹو. کہ اوپر آپ کو ایک بڑا ہولی گارڈن دکھایا جاتا ہے, ایک روزی گارڈن دکھایا جاتا ہے, لیکن ونس یو اسکریچ دا سرفیس ہمیشہ اس کے اندر مائنورٹیز کا اپریشن ہوتا ہے, لوگوں کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے, لوگوں کے ایکسپریشن کے اوپر کسی نہ کسی قسم کا کنٹرول ہوتا ہے. سو اف آل دا گڈ تھنگز دیٹ اسلام از ٹیلنگ یو ٹو ڈو اینڈ شریعہ از ٹیلنگ یو ٹو ڈو آر آلریڈی اے پارٹ of a humanistic human rights framework of legislation and of governance, then that's a win-win situation. Lekin the moment you start imposing your religious values and your religious orthodoxy onto other people is the moment I think yahan pe cheez zara si problematic hona start ho jati hai. At the end of the day, your religion is for you to follow and you should have absolute freedom to follow that. آپ کے پاس پاکستان کے اندر ربا فری بینکس بھی موجود ہیں, آپ کے پاس پاکستان میں اسلامک سکولز بھی موجود ہیں, پاکستان میں سیگریگیٹڈ یونیورسٹیز بھی موجود ہیں, پاکستان میں شریعہ کے کورٹس بھی موجود ہیں. پاکستان has all the Islamic provisions humanly possible جو کہ یہاں پہ موجود ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کسی قسم کی پروٹیکشن چاہیے
تو دیٹ از سرپرائزنگ کہ 97% میجورٹی آخر کب تک اتنا انسیکیور اتنا تھریٹنڈ فیل کرتی رہے گی کہ اس کو کسی نہ کسی قسم کی اور پروٹیکشنز چاہیے ہوں گی. سو آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ مائی آرگیومنٹ ونس اگین بائی سیئنگ کہ ریلیجن ہسٹوریکلی and even in the current time has been used and will continue to be used as a political and rhetorical tool to control people and to oppress people. اور اس سے نجات پانے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم ایک ہیومن رائٹس بیسڈ فریم ورک، ایک ہیومنسٹک فریم ورک جس کے اوپر تمام لوگ ایگری کریں، ایک ایسا پوائنٹ جس کے اوپر تمام ایگری کریں، دا پوائنٹ آف کامن ایگریمنٹ، دا پوائنٹ آف کامن انٹرسٹ، اس کے اوپر لیجسلیشن کی جائے. اس سے آگے جو بیسک انسان کی زندگی گزارنے کے طریقے کے اندر ڈفرینسز ہیں بیسڈ آن فیتھ اور لیک آف فیتھ اور ریلیجن اور اندر ریلیجن، those are your personal problems and those are your personal issues that you should be allowed to do so without impinging on anybody else and without hurting and harming other people. Thank you so much. Thank you very much Dr. Mehrab Moiz Awan for your closing statement. اب ہم کیسر احمد راجہ صاحب کی طرف بڑھیں گے. کیسر صاحب your closing statement please. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ویل ساری کی ساری جو ڈبیٹ ہے وہ آپ کے سامنے رہی کہ مین ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا پاکستان میں سیکولرزم ایک بہتر سسٹم ہے یا پاکستان میں جو ایک ریلیجسلی ایک شریعہ کمپلائنٹ پاکستان وہ زیادہ بہتر ہے. میں نے بہت کوشش کی ڈاکٹر اوان سے یہ جاننے کی کہ وہ ورلڈ ویو کیا ہے، تو انہوں نے کچھ جنیرک چیزیں ہمیں بتائیں لیکن وہ سیکولرزم کے حوالے سے نہیں بتائیں بلکہ پوسٹ سیکولرزم کے حوالے سے بتائیں. سو the situation that we end up with is this کہ اگر ہم سیکولرزم کی بات کریں تو ہمیں ہسٹوریکلی سیکولرزم کی جب بھی امپوزیشن نظر آتی ہے ایسی کنٹریز میں جو کہ نان سیکولر ہوتی ہیں تو وہاں پہ تباہی، بربادی، قتل و خون، ظلم، جبر، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. اٹ فیلٹ ویری کنوینئنٹ کہ ہم ان ایگزامپلس کی بات کریں تو ہم ان کو ایک دم سے ڈسون کر کے چلے جائیں پوسٹ سیکولرزم پہ. اگر ہم وہاں پہ گئے تو پرابلم ہمیں یہ ہوا کہ وہ تو سارے کا سارا اسکیپٹسزم پہ بیسڈ ہے، وچ از ٹو سے کہ آپ کی کوئی ایپسٹمولوجیکل فاؤنڈیشن نہیں ہے. You cannot build a formal argument on the basis that I don't have my epistemological basis, but based on this lack of basis, I am very sure that your epistemology is wrong. یہ کوئی ایکڈیمک فلیئر نہیں رکھتا یہ آرگومنٹ. تو I'm not entirely sure کہ ایونچولی ہم کیسا پاکستان چاہتے ہیں، سیکولرزم والا یا پوسٹ سیکولرزم والا، given the fact کہ ڈاکٹر اوان کے مطابق یہ دو مختلف چیزیں ہیں. میں نے بہت کوشش کی یہ جاننے کی کہ آخرکار کس طرح کا پاکستان ہو، اور جو میں نے اگزامپلس دیں کہ پاکستان کے لوگ شریعہ کمپلائنٹ پاکستان اگر چاہتے ہیں تو وہ حق انہیں کیوں نہ ملے. ایز این امیزنگ تھنگ جس سے میں لارجلی ایگری کرتا ہوں، انفیکٹ میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں جو اپنی کنکلوڈنگ ریمارکس میں ڈاکٹر اوان نے کہی کہ ایک ایسا فریم ورک جس پہ سب ایگری کریں. شور یہی میرا پوائنٹ ہے کہ اگر میجورٹی یا سب ایگری کرتے ہیں، سب تو خیر کسی چیز پہ بھی ایگری نہیں کرتے، لیکن میجورٹی اگر کسی چیز پہ ایگری کرتی ہے دین اٹ بیکمز دیئر رائٹ ٹو ہیو دیٹ. یہ کون سی ریشنلٹی ہے کہ اگر لوگ اس پہ ایگری کرتے ہیں تو وہ ان کو ملنی چاہیے سوائے شریعت کے. میں نے سرویز کا بار بار حوالہ دیا ہے کہ دس از واٹ پیپل آف پاکستان آر ولنگ. تو آپ کے پاس کون سا ایسا میکنزم ہے جس کی ذریعے آپ لوگوں کی ول کو سبورٹ کر کے، ان کو سپریس کر کے آپ کہیں کہ نہیں تم انجینئر ہوئے ہو، یو کی ناٹ تھنک فار یور سیلف، ہم امپوز کر کے دیتے ہیں. دس ساؤنڈز like a Nazi ideology. This sounds like the good old secularism جس کی ایگزامپلز میں نے پول پوٹ، ماؤ، چائنا، ان سب کے حوالے سے میں نے دی ہیں کہ جب وہ آپریٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوا کرتا ہے. اٹس اے ویری سمپل تھنگ. ہمارے سیکولرز، ہمارے لبرلز، مجموعی طور پہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی قدر نہ کی جائے، یہاں کے لوگوں کی جو ڈیموکریٹک وشز ہیں ان کو پامال کر کے ایک باہر کا سسٹم اس پہ امپوز کر دیا جائے. I couldn't understand the idea of indigenous post-secularism. I'm not entirely sure کہ academically یہ تین الفاظ یا ایک کمپاؤنڈ اور ایک لفظ یہ ایک جملے میں لکھنے کے بھی لائق ہیں given the fact کہ ہمارے پاس کوئی ایسا indigenous idea سرے سے وجود ہی نہیں رکھتا ہے. It doesn't exist unless it exists in someone's imagination, but even then it has to be imported from other places. تو ان دی اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستانیوں کا حق ہے کہ جس وجہ سے انہوں نے پاکستان بنایا، اور یہ جو ایک اسموک اسکرین کریٹ کر دی جاتی ہے کہ نہیں وہ لوگ تو پاکستان نہیں بنانا چاہتے تھے، وہ پاکستان ہی بنانا چاہتے تھے. انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 ایک لیجسلیشن ہے جو انگریزوں نے اپنا کنٹرول ختم کرنے کے لیے دیا. اس میں 2 ڈومینینز کا ذکر ہے. اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اس طرف لوگ مسلمان رہیں گے، اس طرف انڈینز رہیں گے، ایک ہی شہر کے یہ 2 محلے ہو جائیں گے. نہیں، وہ 2 کمپلیٹلی علیحدہ سسٹمز کی بات ہو رہی تھی جہاں کا
جو کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے وہ ڈفرینٹ تھا. یہاں پہ حکومت کیسی ہونی ہے, وہاں پہ کیسی ہونی ہے. قائد اعظم کی تقاریر اس پہ واضح ہیں. ملینز آف پیپل کی ڈیموکریٹک ول کو ایک دو تقریروں کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے اس کو سبورٹ کر دینا, اٹ از ناٹ ریفلیکٹیو آف انٹلیکچوئل انٹیگریٹی. کون سی شریعت ہونی چاہیے, اب ایکسپلینڈ اٹ ٹائم اینڈ اگین, اور ہمارا اتفاق بھی اس پہ ہے کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اگر یہی امپلیمنٹ کر دیا جائے, اس میں سے چوری چکاری ختم کر دی جائے, یہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے, دیٹ از گڈ انف. ایک دو پروویژنس کی چینج ہونے والی ہیں آف کورس, کہ صدر معاف کر سکتا ہے قاتلوں کو, اور یہ غیر شرعی باتیں ہیں. اپارٹ فرام دیٹ وی ہیو نو پرابلم ود اٹ. یعنی یہ دنیا کا ایک ایسا فکری طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو چھوڑ دیں تو آپ ترقی کر دیں گے, ویئر ایز پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو, جس میں لوگوں کی ڈیموکریٹک ول ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے, تو آپ اس کے ذریعے ترقی کرتے ہیں. بٹ یہ آج ایک ڈبیٹ کا آغاز ہے. آئی بلیو کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 90 منٹ میں بہت سی چیزوں پہ آپ یا ہر چیز پہ اتفاق کر لیں. بٹ آئی ایم گلیڈ, آئی ایم ہیپی کہ بہت سی چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہوا. I surely again extend my thanks to Dr. ایوان کہ انہوں نے شدید فکری اختلاف رکھنے کے باوجود ایک ایسا ماحول اس میں انہوں نے حصہ لیا کہ جس میں ہم فکری اختلاف کو تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے تک پہنچا سکیں. certainly thank TCM کہ انہوں نے بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے. I think this could be game changer for پاکستان فکری حوالے سے. اگر ہم کچھ بھی اچیو نہ کریں, لوگ اگر ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکیں, لیکن وہ گالی کے بغیر بات کرنا شروع کر دیں, I think that would be an achievement in its own right. اور بہت شکریہ ان دی اینڈ آڈینس کا جو آپ نے سنا, آپ کی رائے ہے. میں سیکھنا چاہوں گا, I'm very sure ڈاکٹر ایوان would like to add اپنے کیمپ کی آواز بھی اس میں شامل کرنا ان کی طرف سے. آئی تھنک اس میں مذائقہ نہیں ہوگا کہ وہ بھی لرن کر سکیں, ہم بھی لرن کر سکیں, اینڈ دیٹ از دا ہول پوائنٹ. میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سب کا. ایک دم کیسر احمد راجہ صاحب, بہت شکریہ فار یور کلوزنگ اسٹیٹمنٹ. خواتین و حضرات, آپ نے ہمارے دونوں معزز مہمانوں کے آرگومنٹ سنے. ایک خوبصورت گفتگو جو ہے وہ ہمارے سامنے تھی. میں سب سے پہلے اپنے معزز مہمانوں, جس میں ڈاکٹر مہرب معیز ایوان اور کیسر احمد راجہ صاحب ہیں, دونوں کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں. TCM پلیٹ فارم آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ وقت نکال کے آئے اور آپ جو بھی نظریہ رکھتے ہیں اس کے اوپر ریزنیبل طریقے سے آپ نے آرگومنٹس دیے. اور اگر دیکھا جائے تو دونوں جو ہمارے مہمان ہیں ان کی منزل ایک ہی ہے, اور وہ منزل ہے ایک فکری خوشحال پاکستان, ایک ایسا پاکستان جہاں پہ برابری ہو, ایکوٹی ہو, جسٹس ہو, جہاں پہ وہ جو کاہن کا اختیار ہو یا سیکولر کا اختیار ہو وہ بیجا نہ ہو اور نقصان پہنچانے والا نہ ہو, جہاں پسوا ہوا جو طبقہ ہے اس کو زندگی ملے, اس کو سانسیں ملیں. یعنی دونوں کی منزل ایک ہے, لیکن اس منزل تک رجوع کرنے کا راستہ دونوں سمجھتے ہیں کہ ایک راستہ دوسرے سے بہتر ہے, لیکن دونوں ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے ہیں. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ آج کے موجودہ حالات میں شاید ایک راستہ دوسرے سے بہتر ہے یا دوسرا پہلے سے بہتر ہے. اور اگر دیکھا جائے تو گولڈن ایرا آف اسلام ہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجیسلی ٹیونڈ جو سوسائٹی تھی اس نے بھی ترقی کی, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیکولرلی ٹیونڈ جو سوسائٹی ہے وہ بھی آپ کو کرشمے دکھاتی ہے. وہ کرشمے ٹیکنالوجی کے جس کے ذریعے ہمیں اور آپ محو گفتگو اور ہمارے مہمان جو ہیں آپ سے گفتگو کر پائے. خواتین و حضرات, مقصد TCM ڈیبیٹس کا یہی ہے کہ جس طرح آج ہمارے مہمانوں نے اپنے آرگومنٹس دیے اور ایک دوسرے کی جو اختلاف رائے ہے اس کو برداشت کیا اور اس کے اوپر طریقے سے جواب دیا. ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے جو سوسائٹی کا جو فیبرک ہے, معاشرے کے اندر بھی یہی ریت جو ہے رواج پائے. کیونکہ جتنی مرضی ہم بات کریں ریلیجس پرسپیکٹیو سے یا سیکولر پرسپیکٹیو سے, علامہ اقبال کا ایک شعر بڑا قابل غور ہے کہ یہ حکمت ملکوتی, یہ علم لاہوتی, یعنی فرشتوں کی حکمت اور دنیا کا علم, یہ حکمت ملکوتی, یہ علم لاہوتی, حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. If all this discussion or other discussions or ideologies do not solve the problem, they are useless. So we have to move forward and tolerate each other with the happy faces. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.